محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کوشش کرتے رہتے اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار ہوتے اس سے نجات پانے کی ان کو دعا دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈرا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے سے روکتے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود تھے، جب طفیل بہت معجز اور بڑے شاعر اور بڑے سمجھدار تھے، قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے طفیل، آپ ہمارے شہر آئے ہیں، یہ آدمی جو ہمارے درمیان رہتا ہے اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے، یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانیاں ہم پر آ گئی ہے کہیں وہ آپ پر نہ آ جائے اور آپ کی قوم پر نہ آ جائے، لہٰذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ ہی اس کی بات سنیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی طے کر لیا کہ میں نہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کروں گا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنوں گا، یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئیں اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں بلا ارادہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دیے، مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا، میری ماں مجھے روئیں، میں ایک سمجھدار اور شاعر آدمی ہوں، اچھے اور برے کلام میں تمیز کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات کو سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئیں اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات کو نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی، مجھے یہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا، آپ اپنی بات میرے سامنے کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ دوستو، اسلام کو مکمل صورت اختیار کرنا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں دشوار اپنے آبائی مذہب کو ترک کر کے اسلام کی آغوش میں آنا ہے۔ یہ ہرگز معمولی بات نہیں کہ ایک شخص اپنے ماحول، خاندان اور والدین کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور تلاش حق میں اس راستے پر چلتا ہے جو ہزاروں گھاٹیوں اور دشواریوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر وہ ہر مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے اور ہر آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ کام یقیناً انہی لوگوں کا ہے جن کے حوصلے بلند اور ہمتیں غیر متزلزل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت طفیل کہتے ہیں، میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میری قوم میں میری چلتی ہے، میں ان کے پاس واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا
تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی، اے اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سرے پر آ گیا۔ جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکتے ہوئے قندیل کی طرح نظر آ رہا تھا، جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں سواری سے اترا تو میرے والد آئے، جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابا جان، مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا۔ آپ سے انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ میرے والد نے کہا، میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کیے، پھر میرے پاس آئے۔ میں نے ان پر اسلام پیش کیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے کہا، پرے ہٹ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ سے۔ اس نے کہا، کیوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میں نے کہا، اسلام کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر میں اپنے قبیلہ دوست کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، لیکن وہ انکار کرتے رہے اور انہوں نے بہت دیر کر دی۔ آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہو کر کہا، یا نبی اللہ، قبیلہ دوست نے مجھے ہرا دیا۔ میں نے انہیں بہت دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ آپ ان کے لیے بد دعا کرے۔ آپ نے بجائے بد دعا کرنے کے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ دوست کو ہدایت دے، اور مجھ سے فرمایا، اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو، لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ چنانچہ میں واپس آیا اور قبیلہ دوست میں ٹھہر کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اور بدر اور احد اور خندق کے غزوات بھی آ گئے۔ پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے۔ مدوس کے 70 یا 88 گھرانوں کو لے کر مدینہ پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طفیل کے اسلام لانے اور ان کے اپنے والد اور اپنی بیوی اور اپنی قوم کو دعوت دینے اور ان کے مکہ آنے کے قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذوالکفین بت جلانے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ یمامہ بھی گئے تھے اور انہوں نے اس بارے میں خواب بھی دیکھا تھا، اور غزوہ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت طفیل جب مکہ آئے تو ان سے قریش کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کیا، اور ان سے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتحان لے کر دیکھے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے شعر پڑھ کر سنائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی۔ یہ فوراً مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے۔ پھر کوڑے میں نور کے ظاہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے والدین کو دعوت دی۔ والد تو مسلمان ہو گئے، لیکن والدہ نہ ہوئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جس میں سے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوست کی زمین مل جائے جو کہ مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے، یعنی حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے یا ان کے لیے بد دعا کر دے؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوست کے ہدایت کی دعا فرما دی۔ تو حضرت طفیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، میں تو ان کی ہدایت کی دعا نہیں چاہتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں تیرے جیسے بہت سارے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔